حضرات، آپ نے ادب اور آداب کے موضوع پر تفصیلی گفتگو سنی ہے۔ ہمارے آج کے اس خطبہ کا حاصل مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ذات کائنات کا ادب ہونا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری تمام ضروریات ہمیں مہیا فرمائی۔ اس ذات کا ادب یہ ہے کہ ہم اسی ہی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی کسی قسم کی کوئی عبادت نہ کریں۔ نظر و نیاز، رکوع، سجدہ صرف اس ایک الہ العالمین کے لیے ہی ہوں۔ جو لوگ قبروں اور مزاروں پر جا کر سجدے، رکوع، نظریں، نیازیں مانتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے بے ادب ہیں۔ اللہ کے ادب کا یہی تقاضا ہے جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اسی ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی اتباع اور پیروی کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور ولی بزرگ کی پیروی سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پیروی صرف اور صرف اس چیز کی کریں جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم سے پہلے کی وہی تورات انجیل کی صورت میں بھی اب قابل عمل نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ اس کی تائید نہ فرمائیں۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اماموں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، مرشدوں کی، اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی ذات کا ادب ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب کرنا فرض، لازم اور ضروری ہے۔ آپ کے ادب کا یہی تقاضا ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ آج لوگ ادب کی بات تو کرتے ہیں، نبی کا ہم ادب کرتے ہیں، اولیاء کا ادب کرتے ہیں، لیکن اس کا نام یہ ادب نہیں ہے۔ ادب اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہی عمل کریں، نہ کہ اماموں اور اماموں کے فتاوی جات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح قرآن کا ادب اسی میں ہے کہ ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں، نہ کہ لوگوں کی فقہ اور فتاوی جات پر۔ آج لوگ کہنے کو تو کہتے ہیں ہم قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم قرآن کا بڑا ادب کرتے ہیں، چومتے ہیں، گلاب چڑھا کر اسے اوپر رکھتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو اپنے بڑوں کے فتاوی جات پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن اپنا شکوہ کرتا ہے اس بات پر کہ مجھے یہ لوگ محفلوں میں، کل خانیوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں تو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر اپنے اماموں، بڑے بزرگوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں،
میری بات نہیں مانتے۔ چاہیے کہ ہم قرآن کے فیصلوں کو مانیں، اور جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ سب سے بڑا قرآن کا بے ادب ہے۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن کی طرف سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہے کہ قیامت کو اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا پہ قرآن کریم کی طرف دھیان نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کے احکامات کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ بیت اللہ کا ادب اور احترام اسی میں ہے کہ ہم اس کے علاوہ دنیا کے کسی مزار، دربار اور کسی جگہ پہ بیت اللہ کی حیثیت سے نہ جائیں۔ آج لوگ لال شباد کے دربار پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں حج ہوتا ہے غریبوں کا، کینکر بھی مارتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں۔ یہ سراسر بیت اللہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ میں نے اپنی پنجابی زبان میں کچھ اشعار کہے تھے بیت اللہ کی عظمت اور شان میں۔ سونا مکہ شہر مدینہ ہے، یہ نہ دیکھیں ٹھردا سینہ ہے، جو نہ منے او کمینہ ہے، دیکھو رون کا مکے مدینے دیاں، لوکی آندے دنیا ساری جو، منگ دے بخشش رب غفاری تو، بنا شرک و بدعت بخشے ساری نو، اے عظمت مکے مدینے دیاں، لوکی پاک پتن نو جاندے نے، گن نو شو پاک دے گاندے نے، داتا علی حجویری نو آندے نے، اے عادت مشرق کمینے دیاں، ویکھو رون کا مکے مدینے دیاں، کئی لال شباز بھی جاندے نے، انہوں حج غریب دایاندے نے، کینکر مار طواف اداندے نے، اے عادت مشرق رزیلے دیاں، ویکھو رون کا مکے مدینے دیاں، کعبہ ابراہیم بنایا اے، ہتھ اسماعیل پوایا اے، کھچ لیندے دنیا ساری نو، دھو دیندے قدور تا سینے دیاں، ویکھو رون کا مکے مدینے دیاں۔